الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ فقیر سلیمانی سے سوال کیا گیا کہ یہ بیعت کیا ہے اور قرآن و سنت سے بیعت کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، بیعت ایک عہد کو کہا جاتا ہے، اچھائیوں پر عہد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ اسی طرح جب بیعت رضوان ہوئی تو تمام صحابہ کرام 1400 سے زیادہ صحابہ کرام اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو بیعت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بیعت کا اس انداز میں ذکر فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ البتہ تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت ہوئے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو کلمہ پڑھاتے اور اسلام میں شامل کرتے اور جو لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوا کرتے تھے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے عہد لیا کرتے تھے، شرک نہ کیا کرو، کفر نہ کیا کرو، چوری نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کیا کرو، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے، زنا سے فحاشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے۔ اس لیے بیعت ایک عہد کو کہا جاتا ہے جو نیکی اور اچھائیوں پر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور قیامت تک اولیاء اللہ کرام اس بیعت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی شان میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور قرآن پاک میں آیا ہے وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے نہ اس کا ولی ہے نہ اس کا کوئی مرشد ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے مَن لا شیخ لَهُ شیخ شیطان شیخ لَهُ شیطان۔ جس کا کوئی شیخ اور راہبر نہیں ہے پھر اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے بیعت ضروری ہوتی ہے۔ میرے مرشد حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں کو بیعت کیا، حضور غوث پاک محبوب سبحانی نے لاکھوں کو بیعت کیا، حضور خواجہ اجمیری پاک سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں کو بیعت کیا، اور اسی طرح حضرت غلام حسن سواگی رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں کو بیعت کیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ حضرت مجدد الفسانی پاک اور حضرت داتا علی اجمیری پاک، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، ان تمام اولیاء اللہ نے گمراہ لوگوں کو بیعت بھی کیا اور جو بے دین تھے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مشرف با اسلام ہوئے، اور اللہ والوں نے ان کی اچھی تربیت کی، اور اللہ والے سخاوت کا پیکر تھے۔ اس لیے میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان توسوی رحمت اللہ علیہ پر جب سوال کیا گیا کہ اوصاف کامل ولی کیا ہیں تو میرے مرشد پیر پٹھان نے یہ شعر پڑھا، ہرگز آپ نے فرمایا خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، محال است سادی کے راہ صفا تمام رفت جز در پائے مصطفیٰ۔ آپ فرماتے تھے جو شریعت کی اتباع نہ کرے کبھی وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ولی کامل کے لیے یہ شرط ہے وہ عالم دین بھی ہو، با کردار بھی ہو، صاحب عفت و حیا بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، صاحب حلم بھی ہو، اور صاحب سخاوت بھی ہو، اور متبع شریعت ہو۔ اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی تشریح کی، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے جو متبع شریعت اہل اللہ اولیاء اللہ ہر دور میں ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں،
جو متبع صحیح العقیدہ سنی اہل سنت بزرگ ہو اور صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہو، انبیاء کے معجزات کو مانتا ہو، اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتا ہو، اہل بیت اطہار کو مانتا ہو، صحابہ کرام کا احترام کرتا ہو، حرم مصطفیٰ کا احترام کرتا ہو، متبع شریعت ہو، صاحب علم ہو، اس اللہ والے کی بیعت ضروری ہے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اور قرآن پاک میں آیا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کا مرشد کوئی نہیں ہے، اس لیے مرشد والے بنو، اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کی اصلاح فرماتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے، اور حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ بہت سخاوت فرماتے تھے، اور توسہ شریف میں آپ نے عظیم لنگر، عظیم درس گاہ کا قیام کیا اور عظیم مسجد بنائی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں علم کے طالب علم حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے، نماز کی پابندی کرتے۔ آپ نے تینوں ٹائم لنگر کو قائم کیا اور اللہ کی مخلوق کو کھلاتے پلاتے، آپ مریضوں کا علاج، طلباء کا علاج، ان کا کپڑا اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ اور حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کا یہ قول تھا فقیری بجز خدمت خلق نیست، بسجادہ اور رنگینی و دلک نیست۔ فقیری کسی تکیہ کے ساتھ ٹیک لگنے کا نام نہیں ہے، اور فقیری بجز خدمت خلق نیست، فقیری تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہے انسان۔ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے، ان کو علم پڑھاتے، ان کو دین سکھاتے، ان کو لنگر کھلاتے، ان کے لباس اور خوراک کا خیال رکھتے، ان کے علاج معالجہ کا خیال رکھتے۔ اس کو پیری فقیری کہتے ہیں۔ اس لیے کامل پیر سے اپنا تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا قرآن پاک میں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کا راہبر اور مرشد کوئی نہیں ہے۔ اور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ روزی کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہویا کرو، روزی دینے والا اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ جب کوہ سلیمان کی پہاڑی پر آپ کا قیام تھا، دروگ اور گڑگوچی شریف میں آپ کا قیام تھا، تو حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ پتھر کا ہوتا ہے توا، جس کو ہماری زبان میں تھوبی کہتے ہیں، اور وہ پتھر کا توا ہوتا ہے۔ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص وہ پتھر کا توا لے کر آیا، لیکن وہ روٹی پکتی تھی، لیکن روٹی کچھ کچی رہ جاتی تھی، روٹی کچھ کچی رہتی، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ روٹی کچی رہتی ہے، حتیٰ کہ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اس پتھر کے توے کو توڑا، جب توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز اور تازہ گھاس موجود تھا۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ اور حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے مریدوں کو وہ واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے توا کو توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سرسبز گھاس موجود تھی۔ تو اس لیے انسان کو روزی کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کی بیعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اللہ کی علامات بیان کی، اولیاء اللہ کی علامات بیان کی۔ آپ نے فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے نورانی ہوں گے،
وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، ان کے اوپر بھی نور ہوگا. لا يَخَافُونَهُمْ إِذَا خَافَ النَّاسِ، جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے اولیاء اللہ کو کوئی غم نہیں ہوگا. وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اس آیت کو پڑھا، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. انہاں پاکاں نال تو لا لے یاری، تاں تو تھی میں پاکے، پہلے چم گھن ہاتھ پاکاں دے، پیچھے بڑھ پیراں دی خا کے، جتیاں جوڑی میاں منہ نہ موڑی، اتے تن نکلاویں چاہ کے، دل شاد جنت وچ لے ویسن، یہ پاک گلکڑیاں پاکے. تو اولیاء اللہ تو مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں، صاحب سخاوت ہوتے ہیں، صاحب ارشاد ہوتے ہیں، صاحب لنگر ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. یہ جو عامل بھوپے بنے ہوئے ہیں یہ کوئی پیر فقیر نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں، انہوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کا ولی پیر فقیر وہ ہے جو صاحب علم ہے، صاحب عفت و حیا ہے، صاحب سخاوت ہے، اور جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. ہمارے مرشد حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف فرما تھے، تو ایک کوٹ ادو یا مظفر گھاٹ کے علاقے سے ایک شخص آیا جو اونٹ ہانکتا تھا اور روتے ہوئے پیر پٹھان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے میں اونٹ ہانکتا ہوں، ان پڑھ ہوں اور میں جت ہوں، اونٹ چراتا ہوں. مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا، اس کا نام جنت ہے، اس سے میری شادی کرا دو. آپ مسکرا پڑے، آپ نے دعا کی تو اس کی شادی ہو گئی. حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر توسہ شریف میں حضور پیر پٹھان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اور جو اس کی گھر والی تھی جنت بی بی، وہ حضور پیر پٹھان کے اہل خانہ بیویوں سے قرآن پاک پڑھتی تھی اور لنگر کا کام کرتی تھی. اور وہ جو اکرم تھا وہ قرآن حدیث کا سبق لیتا تھا حضور پیر پٹھان سے. اس نے سلوک کیا حتیٰ کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا اور پیر پٹھان کا دربان بن گیا. اور اللہ والوں کی یاری وفاداری آج دیکھیے کہ وہ جو خلیفہ اکرم ہے نا، توسہ شریف میں جائیں حضور پیر پٹھان کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی یاری کی برکت ہے. خلیفہ اکرم آج پیر پٹھان کے قدموں میں اس کی قبر ہے، قبر شریف ہے توسہ شریف میں. اسی طرح حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے اپنے پیارے لاخت جگر اپنے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش کریم پر سوال کیا. آپ نے یہ سوال فرمایا کہ بھئی تو کیا چاہتا ہے؟ فقیری بجز خدمت خلق نیست، بس سجادہ و رنگینی و دلک نیست. تو آپ نے سوال فرمایا اپنے پیارے پوتے خواجہ اللہ بخش کریم پر، اے میرے پیارے بیٹے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فقیروں کی خدمت کروں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں. حضور پیر پٹھان بہت خوش ہوئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. اپنے سینے سے لگاتے ہوئے حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان نے حضور خواجہ اللہ بخش کریم کو فرمایا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنا روح تجھ میں پھونک دیا. وارث مسند سلیمانی خواجہ اللہ بخش کریم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی وہ خدمت کی، وہ لنگر قائم کیا. شاہان وقت حضرت خواجہ اللہ بخش کریم کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب حضرت خواجہ اللہ بخش کریم نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تو 300 بندہ آپ کے ساتھ تھا. بحری جہاز کے ذریعے آپ نے حج کیا. اس وقت مکہ مدینہ میں یہ تیل وغیرہ نکلا ہوا نہیں تھا، وہاں بڑا فاقہ ہوتا تھا، بھوک اور افلاس ہوتی تھی. اور حضرت خواجہ اللہ بخش کریم رحمت اللہ علیہ ساری رات مسجد نبوی میں نوافل پڑھتے تھے.
پھر صبح کی نماز با جماعت پڑھتے تھے، اور مدینہ پاک میں آپ نے لنگر عام قائم کیا، مکہ پاک میں لنگر عام قائم کیا، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کے خدام کہا کرتے تھے یہ وہ خواجہ اللہ بخش کریم ہیں جب رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، با جماعت نمازیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے فقیر نظر آتے ہیں، ایسا ہمیں فقیر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ سارا دن لنگر چلاتے ہیں، مخلوق کو کھلاتے پلاتے ہیں، ایسا کوئی امیر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح حضرت خواجہ اللہ بخش کریم توسبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہمارے ڈی جی خان کے اوپر سخی سرور کا پہاڑ ہے، پھر رنگیڑ ہے، رنگیڑ کا جو پہاڑ ہے وہاں فقیر گانو ہے، وہ بکریاں چراتا تھا، کسی نے کہا کہ کامل مرشد کی بیعت ہو جاؤ تاکہ تمہاری عاقبت سنور جائے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے کیا پتہ چلے کہ پیر کیا ہے یا میں نے کیسے بیعت ہونا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ تو کہنا خواجہ اللہ بخش کریم کا دولت قدہ کہاں ہے؟ حضور خواجہ اللہ بخش کریم کا دولت قدہ کہاں ہے؟ ابو بکر، ماشاءاللہ تیرا نام یاد ہے یا کہنا خواجہ اللہ بخش کریم کا دولت قدہ کہاں ہے؟ اور جب ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو ان کو عرض کرنا پیرا مجھے مرید بنا لو، پھر وہ تجھے بیعت کر لیں گے، تیری تقدیر سنور جائے گی۔ لیکن وہ سیدھا سادہ پہاڑی شخص تھا، پیر میں جوتا بھی نہیں تھا، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، اس حالت میں توسہ شریف میں پہنچا اور وہ بلوچکی میں یا سرائکی میں کہہ رہا ہے خواجہ اللہ بخش صاحب دا گھر کتا ہے، خواجہ اللہ بخش صاحب دا گھر کتا ہے، خواجہ اللہ بخش دا گھر کتا ہے، خواجہ اللہ بخش دا گھر کتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ دیوانہ ہے، بچوں نے اس کو بٹے مارے، وہ دوڑا اور پیر پٹھان کے دیرے پر آ گیا، خواجہ اللہ بخش کریم سے ہی جلوہ گر تھے، اس کو سینے سے لگایا، اے دوست آ، وہ اللہ بخش میں ہوں جس کی تلاش میں تو اتنے دور کا سفر کر کے نکلا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا مریدہ میں کو پیر بڑھا چاہ، مریدہ میں کو پیر بڑھا چاہ۔ آپ پر گریہ تاری ہو گیا، ایسی نظر ڈالی وہ پیر گانو اللہ کا ولی بن گیا۔ آج اس پہاڑ میں اس کے بازار پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، تو اللہ والوں نے رنگ دیا۔ اسی طرح جو بھی اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ رنگا جاتا ہے۔ کتابوں میں آیا ہے ایک ایسا بھی شخص تھا صحرا نشین جو دعا مانگ رہا تھا، اللہ کو عرض کر رہا تھا تو میرا بندہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اللہ نے اس کا بھی مسئلہ حل کر دیا، اس کی نیت درست تھی لیکن وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا تھا۔ اسی طرح خواجہ اللہ بخش کریم توسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ محبت سے آیا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے بیعت کیسے ہونا ہے۔ وہ تو عرض کرتا پیر صاحب مجھے مرید بنا لو، لیکن وہ عرض کرنے لگا مریدہ میں پیر بنا۔ آپ نے نظر فرمائی تو ولی بن گیا اور اس کو بیعت بھی فرما لیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں نے وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو 5 وقت اللہ کی نماز پڑھا کر۔ اور وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ میں قرآن پڑھا ہوا تو نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا نام تجھے یاد ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ حضور وہ تو پہاڑی سے میں آپ کا نام یاد کرتا ہوا آیا ہوں، اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تجھے میرا نام یاد ہے تو پڑھا کر یا اللہ بخش یا اللہ بخش یا اللہ بخش یا اللہ بخش، اللہ 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 السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک نعت شریف ہو جائے، ہمارے نعت خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، نعت ہی لیں۔
ماشاء اللہ، نعت رسول